السلام علیکم. آج کی اچھی بات کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد عباس مہدی حاضر ہے. آپ لوگوں نے دیکھا مدرس ڈے بنا رہے ہیں, ہم فادرس ڈے بنا رہے ہیں, جتنا ویسٹرن کلچر ہے وہ ہم سب بنا رہے ہیں. تو کیا یہ 2 دن مدرس ڈے اور فادرس ڈے صرف یہ 2 دن ہم اپنے ماں باپ کو دیں گے؟ یہ ایک دن کی جو کہانیاں ہیں یہ صرف ہم اپنے ماں باپ کو دیں گے؟ کیا ہماری پوری زندگی ہمارے ماں باپ کے اوپر سے واری نہیں ہے؟ آج کی اسی اچھی بات کے اوپر ہم نے دعوت دی ہے انجینئر نعمان صاحب کو. ایک پرائیویٹ فرم میں یہ ٹیم لیڈ ہیں. السلام علیکم نعمان صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا فضل. نعمان صاحب, آپ نے میرا سوال سنا. یہ ویسٹرنس کے جو کلچر ہے, مدرس ڈے آج ہے, فادرس ڈے, انہوں نے تو اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال کے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا, اس وجہ سے ان کو ایک دن دے دیا گیا. تو کیا ہم بھی یہ کلچر بنائیں, ہم بھی اپنی میڈیا پہ شو کریں, ہم بھی بڑے بڑے پوسٹرز لگائیں مدرس ڈے اور فادرس ڈے میں, جبکہ ہماری تو پوری زندگی ہمارے ماں باپ کے لیے؟ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. بنیادی طور پر ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر 2 سوسائٹیز یا 2 کلچر زیر بحث ہیں. ایک ویسٹرن کلچر یا ویسٹرن سوسائٹی ہے اور دوسری اسلامک سوسائٹی یا اسلامک کلچر ہے. تو جہاں تک اسلام کا تعلق ہے, اسلام میں مدرس ڈے یا فادرس ڈے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, بلکہ اسلام میں ہر دن ہی مدرس ڈے اور ہر دن ہی فادرس ڈے ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اسلام بیسیکلی ایک سوشل مذہب ہے, سوشل دین ہے, اور ایک خاندانی جو کلچر ہے یا خاندانی ایک ریلیشنز ہیں ان کو استوار کرنے اور ان کو اوبلائز کرتا ہے اسلام. تو بنیادی طور پر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ اگر آپ کے والدین ہیں تو آپ نے ان کی پرورش کرنی ہے, یا دوسرے معنوں میں ان کا خیال رکھنا ہے, یا ان کے جو مسائل ہیں ان کو سالو کرنا ہے. وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہے, ہر شخص اپنے مسائل کا خود ذمہ دار ہے. وہاں پہ بچوں کے لیے الگ سے سینٹرز قائم ہیں اور بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤسز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ یہ ماں اور باپ, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس کو ہم منائیں اور جس پہ ان کا ہم خیال رکھیں, وہاں پہ ہم کھانے بھی پکائیں, ان کو کھانے کھلائیں, یہ وہ سارا کچھ. جبکہ اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا, آپ نے تو پوری زندگی جو ہے والدین کے ساتھ صرف ان کا وہ دن نہیں منانا, بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. حتیٰ کہ اگر والدین آپ کو ڈانٹتے ہیں پھر بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے, والدین آپ کو مارتے ہیں پھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے, وہ آپ کے ساتھ غلط رویہ رکھتے ہیں پھر بھی آپ نے اچھا رویہ رکھنا ہے, کیونکہ وہ آپ کے والد. نعمان صاحب, آپ نے یہ دیکھا ہوگا آج کل کے جو جوان نسل ہے, اگر ماں نے کچھ کہہ دیا اس پہ ناراض ہو کے چلے گئے, باپ نے کچھ کہہ دیا اس پہ ناراض ہو کے چلے گئے, لیکن مدرس ڈے آیا تو اس پہ کیک لے کر آ گئے, ماں باپ کو تحفے تحائف دے دیے. تو یہ ایک کوئی آپ آیت ہم سے شیئر کریں گے جو ماں باپ کے حسن سلوک کے اوپر ہے؟ جی, اس میں بہت ساری آیات ہیں. ایک آیت میں نے ابھی آپ کو سنائی, سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا. صرف یہاں تک نہیں کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, آگے چل کر کہا کہ اگر یہ آپ کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہیں کہنا. اف کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ والدین ہیں, ان کی عادتیں بچوں والی ہو گئی ہیں, وہ آپ کو بات بات پر ڈانٹیں گے بھی, روکیں گے بھی, اور اس میں جو ہے ان کا کوئی رویہ بھی اس طرح کا ہو سکتا ہے جس طرح بچوں کا ہوتا ہے. تو اس پہ جو ہے وہ آپ نے بالکل سر پکڑ کے نہیں بیٹھ جانا, یا ان کے ساتھ کوئی غلط رویہ نہیں رکھنا, اف نہیں کہنا, ان کو جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کچھ نہیں آپ نے کہنا. کیوں؟ وہ آپ کے والدین ہیں. آپ اپنا وہ دور یاد کریں جب آپ بستر پہ پیشاب کر دیتے تھے, جب آپ کپڑے گندے کر کے آ جاتے تھے, تو آپ کی ماں کتنے پیار کے ساتھ آپ کے کپڑے چینج کرتی تھی, آپ کو تیار کرتی تھی, آپ کو کرتی تھی. آپ کی ماں نے تو کبھی آپ کو اف کہہ کے آپ کو کسی اولڈ ہاؤس میں یا کہیں پہ جمع نہیں کروایا. اچھا, ایک نعمان صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو آج کل کے تعلیمی ادارے ہیں, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, یہ ان تربیت کے اوپر آگے کیوں نہیں امبوز کر رہی؟ عباس صاحب, یہ بڑے افسوس کی بات ہے ویسے کہ ہمارے تعلیمی ادارے صرف نام کے تعلیمی ادارے ہیں. بنیادی طور پر وہ مغرب کا کلچر اور ویسٹرن جو اقدار ہیں ان کو فروغ دے رہے ہیں, کیونکہ وہ بیچارے کھوکھلے ہیں,
ان کو چلانے والے، ان کے ڈائریکٹرز، ان کے کورسز بنانے والے، وہ سارے بیچارے ان کو کسی قسم کا یا تو ان کو شعور نہیں ہے، یا جو شعور ہے اس سے وہ سیٹسفائی نہیں ہے، وہ بالکل کمپلیکس کا شکار ہیں اور وہ ساری چیزیں مغرب سے لینا چاہتے ہیں اور مغرب سے لے رہے ہیں، باہر کے ٹریڈیشنز کو وہ بس اسی طرح وہ فالو کر رہے ہیں۔ تو وہ بالکل جس طرح سے جو ہے وہ ان کے ہاں دن منائے جاتے ہیں، یہ دن مناتے ہیں، ان کے ہاں اگر کوئی ریلیشنز منائے جاتے ہیں تو یہ ریلیشنز مناتے ہیں، یعنی وہ سارے ٹوٹلی کانسیپٹس وہاں سے لے رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں سے بھی صحیح طرح سے نہیں لے پا رہے، کیونکہ ہیں تو مسلمان، تو بہت ساری چیزیں وہاں سے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں لے پاتے، تو اس لیے وہ بڑا ایک کھوکھلا سا ہمارا تعلیمی اسٹرکچر۔ نعمان صاحب پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے، لیکن جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کوئی ایک میسیج جو آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہیں۔ جی، میں تمام ویورز کے ساتھ اس چینل کی وساطت سے میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم خود ایک زندہ قوم ہیں، ہماری اپنی اقدار ہیں، ہماری اپنی ٹریڈیشنز ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارا دین اسلام ہے جو ہمیں ایک پورا پیٹرن آف لائف جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے۔ تو ہمیں ادھر ادھر جھانکنے کی بجائے اپنی ٹریڈیشنز، اپنی اقدار اور اپنے سماج کو پہچاننا چاہیے اور ان کے اوپر چلنا چاہیے۔ اگر اس میں چلیں گے تو ہمیں زندگی کی حقیقی خوشی بھی ملے گی اور ہم دنیا کے اندر ایک ترقی یافتہ قوم کے طور پر، ترقی یافتہ اقوام میں ہمارا شمار بھی ہوگا اور ہماری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم دوسروں کی نکالی کرتے رہے، دوسروں کو فالو کرتے رہے، تو فالو کرنے والے کو نکالی کرنے والا شاید کچھ 2-4 دن یا کچھ 2-4 سٹیپ وہ چل تو لے، لیکن اس کو ترقی یافتہ یا اس کو جو ہے وہ سٹیبل نیشن کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بہت شکریہ نعمان صاحب۔ ناظرین، آج کی اچھی بات آپ نے سنی، ہمیشہ کی طرح آج بھی سوال میں لایا تھا، جواب آپ نے نعمان صاحب کا سن لیا۔ اب ایک سوال میں آپ لوگ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ کیا ہم اپنے ویسٹرن کلچر کو بھول نہیں سکتے؟ ہم اپنے ماں باپ کو اس طریقے سے ان کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے جس طریقے سے ہمارے رسول خدا نے پیش کیا؟ آج کی اچھی بات سے اپنے ہوسٹ محمد عباس مہدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔